مہرباز کا چہرہ سیاہ پڑ گیا، وہ غصے سے کانپ رہا تھا۔ دوسروں کے پرانے راز اگلنا، ان کی کمزوریاں کھودنا اور ان کے منہ پر تانے دینا، کیا یہی تمہارا رویہ ہونا چاہیے؟ سیلی نے منہ بنایا، میں تو بس یہ سوچ رہی تھی کہ اس پر حملہ شاید اس کے پرانے تعلقات کی وجہ سے ہوا ہو۔ مہرباز نے برفانی لہجے میں غصے سے کہا، تم سیدھا یہ کہہ سکتی تھی۔ یہ لمبی چوڑی تقریر کس نے مانگی تھی؟ سیلی نے منہ پھلا لیا۔ میر، مجھے پتا ہے میں نے غلط کیا، میرا مطلب وہ نہیں تھا، میں بغیر سوچے سمجھے بول گئی، برائے مہربانی ناراض نہ ہوں۔ بکواس! صاف ظاہر تھا کہ اس نے جان بوجھ کر مہروانیہ پر حملہ کیا۔ مہرباز نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑا اور فیلڈ ہسپتال کے باہر نکلتے ہوئے کہا، میں کسی کو کہوں گا تمہیں گھر چھوڑائے، دوبارہ مت آنا۔ سیلی نے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی اور ضد کی، میر، میں نہیں جا رہی، میں ابھی آئی ہوں اور تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ میر، مجھے چھوڑو، میں کہیں نہیں جا رہی۔ مگر اس کی جدوجہد فضول تھی، وہ بے رحمی سے گھسیٹتی جا رہی تھی۔ اچانک سیلی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ باہر گشت کرتے فوجی یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ غم میں جکڑی آواز کے ساتھ اس نے غصے میں پوچھا، میر، کیا تم مہروانیہ کو پسند کرتے ہو؟ مہرباز ایک دم ٹھٹک گیا، پورا وجود سن ہو گیا، جیسے بجلی گر پڑی ہو، دل گھبرا گیا اور دماغ الجھ گیا۔ اسی لمحے سیلی اس کی گرفت سے نکل گئی۔ چند قدم پیچھے ہٹ کر اس نے آنسو پوچھے اور الزام لگایا، میر، تم میرے ساتھ یہ سب کیسے کر سکتے ہو؟ مہرباز نے بے صبری سے اسے گھورا، تم آخر کہنا کیا چاہتی ہو؟ سیلی نے آنسوؤں کے درمیان ہچکیوں سے کہا، بچپن سے ہم دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے جذبات تھے، ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، سب خاموش اقرار تھا، اگرچہ تم نے کبھی اظہار نہیں کیا، مگر میں نے 25 سال تمہارے لیے خود کو پاک رکھا، سینکڑوں اچھے رشتے ٹھکرا دیے، اور تم صرف دادی کی وجہ سے تم نے خود کو ایک بدنام عورت سے شادی کرنے پر مجبور کیا، اور اب کہہ رہے ہو تمہیں وہ پسند آ گئی ہے، وہ چاہے کتنی ہی معصوم، نازک اور ذہین لگے، یہ سب اس کے کھیل کا حصہ ہے۔ میر، کیا تم نے کبھی سوچا ہے اس نے اپنے سابقہ عاشقوں کو کیسے لبھایا؟ وہ سب تمہاری طرح اس کے ظاہری روپ اور مختلف ڈراموں میں پھنس گئے۔ میرا انکل بھی ان میں سے ایک تھا، مگر آخرکار اسے بھی سمجھ آ گیا کہ اس کی عیاش فطرت نہیں بدلے گی، اس لیے اس نے اس سے ناتا توڑ دیا۔ سیلی نے غصے سے کہا، ہوش میں آؤ میر، دھوکہ مت کھاؤ۔ مہرباز کے دل میں چبھن سی ہوئی، وہ یہ سب اور برداشت نہ کر سکا، غصے سے دانت پیستے ہوئے بولا، بات ختم ہو گئی۔ سیلی نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، میر، تم سوچتے ہو میں تم ہمیشہ مہروانیہ پر اتنے سخت حملے کیوں کرتی ہوں؟ یہ سب تمہارے لیے ہے، میں بس یہ چاہتی ہوں کہ تم اس کے جال میں نہ پھنسو، مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہیں دھوکہ دے گی، تمہاری دولت، تمہاری محبت اور تمہاری جان سے کھیل جائے گی، آخر میں نقصان صرف تمہارا ہوگا۔ مہرباز نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اس کی باتیں سن کر اسے اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے، بے بسی کی کیفیت اس پر طاری ہو گئی۔ میں مہربانی سے محبت میں نہیں پڑا، نہ کبھی اس کے جادو میں آؤں گا اور نہ ہی دھوکہ کھاؤں گا، تم واپس جاؤ اور مزید مسئلے میں مت کھڑے کرو۔ اس کے روکنے سے پہلے ہی سیلی اچانک بھاگ کر ڈورمیٹری کی طرف دوڑ گئی۔ وہ بھاگتے ہوئے چیخی، میں فوراً جا کر اپنے آپ پر غور کروں گی، میں کمرے سے باہر نہیں نکلوں گی جب تک ضرورت نہ ہو، تاکہ تمہیں مزید مشکل نہ ہو۔ مہرباز نے اس کے پیچھے جاتی پرچھائی کو دیکھا، غصے اور چڑچڑاہٹ سے اس کے سر میں ہولناک درد اٹھ رہا تھا۔ یہ وہی نیک لڑکی تھی جسے وہ جانتا تھا۔ آخر رات نرم چاندنی کے نیچے پرسکون تھی۔ ہسپتال کے باہر صرف درختوں کی سرسراہٹ خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ مہرباز دبے قدموں وارڈ میں داخل ہوا۔ مہرباز کی دیکھ بھال کرنے والی ایملی اس کا استقبال کرنے کو بڑھی، مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش رہنے کو کہا۔ اشارہ سمجھتے ہی ایملی آہستگی سے وارڈ سے باہر نکل گئی۔ مہربانی سکون سے ہسپتال کے بستر پر سو رہی تھی۔ مہرباز قریب والی کرسی پر بیٹھ گیا اور خاموشی سے اس پر نظر رکھنے لگا۔ بغیر کسی میک اپ کے بھی اس کا چہرہ بے عیب اور دلکش تھا۔ نیند میں اس کے نقوش مزید نرمی اور سکون کا تاثر دیتے تھے۔ مہربانی کے مزاج میں، ہمت اور شخصیت میں کئی صلاحیتیں چھپی ہوئی تھیں۔ مہرباز سوچ میں ڈوبا رہا کہ اتنی معصوم اور نازک لڑکی، نازک لگنے والی عورت کیا واقعی کوئی ڈھونگ رچا سکتی ہے، یا پھر اس کی نظر ہی دھوکہ کھا رہی ہے؟
وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ مہربانیاں اصل میں ایسی ہی ہے یا پھر اپنے آپ کو چھپانے میں ماہر ہے۔ رات گہری ہوتی گئی اور مہرباز کئی گھنٹوں تک وارڈ میں رہا۔ وقت تقریباً صبح 4 بجے کے قریب ہی باہر نکلا۔ اگلی صبح نرس نے ڈیوٹی بدلتے ہی مہربانیاں کو اٹھایا، اس کی مدد کی کہ وہ تازہ کپڑے بدل لے اور ناشتہ کر لے، ساتھ ہی نئی دوا بھی دی گئی۔ فارغ وقت میں مہربانیاں کتابوں میں ڈوب کر وقت گزارنے لگی، مگر دل کے کسی کونے میں یہ خیال چپتا رہا کہ مہرباز اب تک اس کے پاس نہیں آیا، خاص طور پر اس رات کے بعد جب وہ سیلی کا ہاتھ تھام کر کمرے سے باہر نکلا تھا۔ وہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتی رہی کہ اسے پرواہ نہیں، لیکن دل کی گہرائیوں میں اس کے غیر موجودگی کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ تیسری رات اچانک ایک ڈراؤنے خواب سے وہ ہڑبڑا کر جاگی۔ اس کا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا اور سانس پھولی ہوئی تھی، حلق سوکھا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر بستر کے پاس رکھا جگ ٹٹولا، مگر انگلیاں ایک گرم کپ پر جا پڑی تو وہ ٹھٹک گئی۔ اس کی جنبش دیکھ کر ایملی جلدی سے آگے بڑھی۔ مسز مہرباز، آپ جاگ گئی؟ کیا آپ کو پانی چاہیے؟ مہربانیاں نے کپ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کافی کس کی ہے؟ یہ جنرل مہرباز کی ہے۔ مہربانیاں چونک گئی۔ مہرباز یہاں آئے تھے؟ ایملی نے وضاحت کی۔ مسز مہرباز، پچھلے 3 دن سے جب سے آپ یہاں داخل ہیں، جنرل ہر رات تقریباً 11 بجے آتے ہیں اور صبح ہونے تک یہیں رہتے ہیں۔ یہ سن کر مہربانیاں تشدد رہ گئی۔ ایملی نے عام سی بات کے انداز میں کہا، جنرل کبھی آرام نہیں کرتے، جب یہاں آتے ہیں مجھے فکر ہوئی کہ کہیں وہ تھک نہ جائیں، اس لیے میں ان کے لیے کافی بنا دی۔ مہربانیاں کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، وہ تیزی سے سانس لینے لگی۔ گھبراہٹ میں فوراً کمبل ہٹایا اور پوچھا، وہ کہاں ہیں؟ ایملی نے باہر کی طرف اشارہ کیا۔ ابھی صبح کے 5 بجنے والے ہیں، جنرل تھوڑی دیر پہلے ہی گئے ہیں۔ مہربانیاں نے جلدی سے چپل پہنے اور وارڈ سے باہر دوڑ پڑی۔ ایملی پیچھے پیچھے تھی اور کارڈگن تھامے ہوئے تھی۔ مسز مہرباز، یہ پہن لیجیے، باہر ٹھنڈ ہے۔ گزشتہ 3 دنوں میں مہربانیاں سمجھ رہی تھی کہ مہرباز کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، مگر یہ جان کر کہ وہ ہر رات اسے دیکھنے آتا ہے، اس کا دل پگھل گیا۔ وہ بس مہرباز کو فوراً دیکھنا چاہتی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہنا چاہیے، یا یہ سب زیادہ سوچنے کا نتیجہ ہے، لیکن وہ اس سے ملنا چاہتی تھی۔ ابھی دن نہیں نکلا تھا اور ہر طرف دھند کی چادر چھائی ہوئی تھی۔ مہربانیاں اسپتال سے باہر نکلی اور سڑک پر ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ ہلکی روشنی میں اسٹریٹ لائٹس مدھم سی چمک رہی تھیں اور ہوا کا ہلکا جھونکا چل رہا تھا، مگر مہرباز کہیں دکھائی نہ دیا۔ ایملی نے جلدی سے گارڈ گن اس کے شانوں پر ڈال دیا۔ مسز مہرباز، ابھی اندھیرا ہے اور دھند بھی ہے، آپ کو سردی لگ جائے گی۔ مہربانیاں نے آنکھوں میں آنسو اتار آئے، اس نے دھیمی آواز میں پوچھا، ایملی کیا واقعی وہ ہر رات مجھے دیکھنے آتے ہیں؟ ایملی نے سر ہلاتے ہوئے یقین دلایا، جی ہاں، میں ہر رات ڈیوٹی پر ہوتی ہوں اور جنرل ایک رات بھی نہیں چھوڑی۔ مہربانی نے سر جھکا لیا اور بڑبڑائی، وہ دن میں میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ آخر وہ تبھی کیوں آتے ہیں جب میں سو رہی ہوتی ہوں؟ ایملی نے نرمی سے مہربانی کی پیٹھ سے لائی، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو دلاسا دیتی ہے۔ مسز فرزاد، زیادہ اداس نہ ہوں، جنرل فرزاد کام میں بہت مصروف ہیں، وہ مشقوں کے منصوبے ترتیب دینے میں لگے ہیں، اور آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد پورا فوجی کیمپ ہائی الرٹ پر ہے، ہر کوئی کڑی نگرانی میں ہے۔ وہ دن کے وقت اپنی ذمہ داریوں سے الگ نہیں ہو سکتے، اس لیے اپنی فارغ اوقات قربان کر کے آپ کے ساتھ ہیں۔ یقین کریں جنرل فرزاد واقعی آپ کی فکر کرتے ہیں۔ یہ سن کر مہربانی کے دل کو ذرا سا سکون ملا۔ وہ ایملی کے بازو میں ایسے سمٹ گئی جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے سہارا ڈھونڈ رہا ہو۔ کیا آپ کو لگتا ہے وہ واقعی مجھ جیسی کسی کی پرواہ کرتے ہیں؟ ایملی نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، مسز فرزاد، اگرچہ ہمارا ساتھ تھوڑا عرصہ ہوا ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ آپ ایک بہترین انسان ہیں۔ آپ کو اپنے بارے میں شک کیوں ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ مہربانی کو کوئی اپنا سا مل گیا ہو۔ اس نے ایملی کے کندھے کو پکڑ کر نم آنکھوں سے کہا، ایملی، میں سچ میں اس سے محبت کرتی ہوں، میں کیا کروں؟ ایملی نے مسکراتے ہوئے ہلکی سی آہ بھری، او پیاری، وہ آپ کے شوہر ہیں، آپ کا ان سے محبت کرنا بالکل فطری ہے۔ اگر آپ کو یہ فکر ہے کہ وہ رات بھر جا کر صرف آپ کے ساتھ رہتے ہیں تو پھر کیوں نہ آپ جلد صحت یاب ہو کر ڈورمیٹری واپس چلی جائیں، یوں جنرل فرزاد کو بھی کچھ آرام مل جائے گا۔ لیکن میرے ہاتھ کا زخم ابھی بھی نہیں بھر پایا، ڈورمیٹری واپس جانا تھوڑا مشکل ہوگا۔ مہربانی نے ناک صاف کرتے ہوئے ایملی کے کندھے سے الگ ہو کر کہا۔ ایملی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، آپ کے ساتھ
مجھے کافی بہتر لگ رہے ہیں۔ آپ کھا پی رہی ہیں، چل پھر رہی ہیں۔ ہاں، لیکن مجھے زخم خوش رکھنا ہے، میں خود سے پٹی نہیں بدل سکتی۔ مہربانی کچھ پریشان سی بولی۔ ایملی ہنس پڑی۔ اوہ، میں تو سمجھی یہ کوئی بڑی بات ہے۔ نہانا اور پٹی بدلنا 15 منٹ کا کام ہے۔ جنرل فرزاد اتنا وقت تو نکال ہی سکتے ہیں۔ مہربانی کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ اس نے نظریں جھکا لی، یہ سوچ کر کہ اسے میرواز سے ایسی مدد مانگنی پڑے گی۔ اس کا دل گھبرا گیا۔ ہچکچاتے ہوئے اس نے کہا، وہ یہ سب نہیں کر سکتے۔ ایملی نے حیرت سے پوچھا، کیوں نہیں؟ مہروانیہ نے نرمی سے ایملی کا بازو پکڑا اور واپس ہسپتال کی طرف چل پڑی۔ ساتھ ساتھ بولی، ایملی، میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ کیا تم ہر رات آ کے مجھے نہانے اور پٹی بدلنے میں مدد کر سکو گی؟ میں تمہیں اضافی پیسے دوں گی۔ ایملی نے وضاحت کی، میری تنخواہ تو جنرل فرزاد سے ہے، اس کے باوجود آپ سے پیسے لینا درست نہیں ہوگا۔ تو کیا آپ کا مطلب ہے کہ تم راضی ہو؟ مسز فرزاد، اگر آپ جنرل فرزاد کو زحمت نہیں دینا چاہتے تو میرا فرض ہے میں آپ کی دیکھ بھال کروں۔ مہربانی کی خوشی قابو میں نہ رہی۔ اس کا دل پہلے ہی مہرواز کے پاس لوٹ چکا تھا۔ بہت شکریہ ایملی۔ صبح صادق کے وقت مہربانیہ نے اشتیاق سے اپنا سامان سمیٹا، جلدی سے اپنے کپڑے بدلے اور ڈورمیٹری کے لیے روانہ ہو گیا۔ اپارٹمنٹ کی عمارت کے باہر اس نے دیکھا کہ گیٹ پر مسلح فوجی پہرا دے رہے تھے۔ یقیناً سیکورٹی سخت کر دی گئی تھی۔ فوجیوں نے مہربانیہ کو پہچانا اور احتراماً سلام کر کے اندر جانے دیا۔ مہربانیہ اوپر گئی اور دروازے تک پہنچی۔ گہری سانس لے کر حوصلہ جمع کیا، پاس کوڈ دبایا اور دروازہ کھول دیا۔ اندر داخل ہوئی۔ اس نے مہرواز کو سیاہ قمیض پہنتے دیکھا۔ اس کے بٹن ابھی بند نہیں ہوئے تھے اور مہربانی نے اچانک آمد نے اسے چونکا دی۔ مہربانیہ کا چہرہ بے اختیار سرخ ہو گیا۔ اس کی نظریں مہرواز کے سینے پر جا ٹھہری۔ شرمندگی کے احساس کے ساتھ اس نے فوراً نظریں جھکا لی اور پیچھے مڑ گئی۔ کچھ نہ سمجھ آنے پر اس نے دھیرے سے دروازہ بند کر لیا۔ پیٹھ موڑے کھڑی مہربانیہ کے دل پر ایک بوجھ سا تھا۔ وہ جان گئی تھی مہرواز نے صاف 2 گھنٹے آرام کیا تھا اور پھر واپس کام پر جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ مہرواز نے خود کو سنبھالا اور بٹن لگاتے ہوئے خاموشی توڑی۔ تم واپس کیوں آ گئی؟ میں اب بالکل ٹھیک ہوں، مہربانی نے دھیرے سے رخ موڑ کر جواب دیا۔ صرف 2 بٹن بند کیے ہوئے ہیں۔ مہرواز آگے آیا اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا، کیا زخم پر جم گئی ہے؟ جب مہرواز مہربانی کے قریب آیا تو اس نے اس کی گرمی محسوس کی اور اس کی شیمپو کی خوشبوتی محسوس کی۔ اس کا دل تیز سے دھڑکنے لگا اور اسے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچنے کی خواہش ہوئی۔ مہرواز نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا اور پٹی کھول کر زخم کا معائنہ کیا۔ اس نے ہتھیلی پر ٹانکے اب بھی موجود تھے اور زخم کے جم جانے کی کوئی علامت نہ تھی۔ مہرواز کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ مہربانی نے جرم کا احساس محسوس کیا اور ہاتھ پیچھے کھینچنے کا سوچا، مگر مہرواز نے اسے اور زیادہ زور سے تھام لیا۔ اس نے احتیاط سے اس کے زخم کو دوبارہ پٹا باندھا اور آرام سے کہا، یہ جو پرت نہ جمنے والا زخم ہے اسے خشک رکھنا ہوگا۔ میں نہلانے اور پٹی بدلنے میں مدد کر دوں گا، کیا کہتی ہو؟ اس کے گال جل اٹھے اور وہ سرگوشی میں بولی، میں نے ایمی سے مدد مانگ لی ہے، بس مجھے بتا دینا اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو۔ جب تک ملزم پکڑا نہ جائے باہر جانے سے پہلے رک جاؤ، اگر کہیں جانا ہو تو بتا دینا، میں کسی کو تمہاری حفاظت کے لیے لگا دوں گا، مہرواز نے مشورہ دیا۔ مہربانی کے اندر ایک میٹھی سی حرارت بھر گئی جب اس نے اسے پٹی باندھتے دیکھا۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ پٹی کافی لمبی ہو کہ ہمیشہ کے لیے رہے۔ کیا تم باہر جا رہے ہو؟ مہربانی نے اوپر دیکھ کر پوچھا۔ اس کے جھکے سر کا احتیاط سے پٹی باندھنے کے طریقے ایک جادو سا تھا۔ ہاں، جلدی نکلا ہوگا، مہرواز کی آواز گہری ہوئی اور گرم تھی۔ تم نے مشکل 2 گھنٹے ہی سوئے ہیں، کیا تم تھکتے نہیں ہو؟ مہرواز نے ایک پل کے لیے رک کر اب سمجھا کہ وہ اتنی جلدی کیوں جا رہی ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ چھوڑا، پیچھے مڑا اور اپنی قمیض پہننے لگا۔ میں اتنا کمزور نہیں ہوں، مگر تم روبوٹ بھی نہیں ہو، تمہیں تھوڑا مزید آرام چاہیے تاکہ توانائی بحال ہو سکے، مہربانی نے اصرار کیا۔ مہرواز نے آرام سے قمیض کے بٹن بند کیے اور اوپر ایک کارڈگن پھینکا، جسے دیکھ کر مہربانیاں بے اختیار سرمگن ہو گئی۔
وہ کنارے پر رکھا فون اور گھڑی لینے کے لیے چلا گیا، پھر دراز سے ایک ہتھیار نکالا اور اپنی کمر پر مضبوط کر لیا۔ مہروانیہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی خاموشی سے اس کی ہر حرکت دیکھ رہی تھی۔ جب وہ پوری طرح تیار ہوا تو اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیر دیا۔ کچھ آرام کر لو، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے فون کرنا۔ یہ کہتے ہی مہرباز دروازے کی طرف چل دیا۔ مہروانیہ کے دل میں ایک عجیب سی خالی پن سی اتر آئی۔ مہرباز ابھی باہر ہی گیا کہ اس کی کمی اسے محسوس ہونے لگی۔ ایلن دفتر آیا تاکہ ہائیڈرونیم کی بوتل بیچنے کے پیسے وصول کرے۔ جب مہرباز نے کاغذات پر دستخط کر دیے تو فنانس ڈپارٹمنٹ نے ایلن کو $1 کروڑ کا چیک تھما دیا۔ خوشی سے سرشار ایلن نے چیک کو دیکھا اور بولا، میری بیوی ٹھیک ہو جائے گی۔ مہرباز اٹھ کر ایلن کے پاس گیا۔ ڈاکٹر ہیوڈ، آپ کافی عرصے سے سنڈرلینڈ کا حصہ رہے ہیں۔ آپ کی مہارت اور علم بہت وسیع ہے، کیوں نہ آپ یہ تجربہ میرے فوجی اڈے پر لائیں؟ ایلن صدمے سے مہرباز کو گھورا اور پھر کچھ لمحے بعد بولا، میں اب جوان نہیں رہا اور آپ سوچتے ہیں کہ میں نوروانیہ کی اعلیٰ معیار کی ہتھیاری سازی میں کام کر سکتا ہوں؟ میں نے ہمیشہ مہارت کو سب سے اوپر رکھا ہے۔ عمر عہدے یا عمر آپ کہاں سے ہیں میرے لیے معنی نہیں رکھتا، مہرباز نے پرعزم لہجے میں کہا۔ ایلن نے اینک اتاری اور آنکھوں میں جمع آنسوؤں کو صاف کیا۔ جنرل فرزاد، میں آپ کے اعتماد کو مشکور ہوں، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ نوروانیہ کی قومی دفاع میں اپنا حصہ ڈالنے کی پوری کوشش کروں گا۔ مہرباز نے آرام سے میز سے ٹیک لگا کر جیبوں میں ہاتھ ڈال لیے۔ ایک اور بات، اپنے بھنوئی کو چڑھاتے ہوئے مہرباز نے پوچھا، جب ہوا سے ٹکراتا ہے تو ہائیڈرونیم کیوں بخارات بن کر اڑ جاتا ہے؟ ایلن نے آہ بھری اینک پہنی اور سنجیدہ انداز میں بولا، یہ مادہ بہت غیر مستحکم ہے، اس کے اصول اور ترکیب کے بارے میں ملا کے علاوہ کوئی واقف نہیں، اس لیے اس سے کوئی آخری قسم کا ہتھیار بنانا ناممکن ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اور نوروانیہ کے ڈاکٹر لانس مل کر کام کریں اور اس مسئلے کو حل کریں تاکہ ہائیڈرونیم کی پوری صلاحیت کو استعمال کیا جا سکے، مہرباز نے کہا۔ ایلن نے سنجیدگی سے جواب دیا، مگر دل ہی دل اسے یقین نہیں تھا۔ دوپہر کے وقت لوکاس ہاتھ میں ٹرے لیے کیفیٹیریا میں داخل ہوا۔ اسے مہروانیہ کے کھانے کی پسند کا انداز نہیں تھا، اس لیے اس نے ہر ڈش تھوڑی تھوڑی نکال لی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ٹرے اتنی بھر گئی جیسے کئی دن کا کھانا رکھا ہو۔ باہر نکلتے ہوئے اس کی ٹکر مہرباز اور کمبر سے ہو گئی۔ جنرل مہرباز، دوپہر بخیر، لوکاس نے سلام کیا۔ مہرباز نے مختصر سا سر ہلایا۔ کمبر نے ٹرے پر ڈھیروں کھانے کو دیکھ کر ہنسی دبائی۔ آج بھوک زیادہ ہے، کیا تم یہ سب اکیلے ختم کر پاؤ گے؟ لوکاس نے کندھے اچکائے۔ مجھے مسز وانی کی پسند کا پتہ نہیں تھا، اس لیے سب کچھ تھوڑا تھوڑا لے لیا، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنی زیادہ ورائٹی ہے۔ ٹرے خود بخود بھر گئی۔ کمبر ہنسا۔ مسٹر وانی مسز میراث کی بہترین شخصیت دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ ہلکی غذا پسند کرتی ہیں، سبزیاں، پھل اور گوشت یا کاربس جیسی بھاری چیزوں سے پرہیز۔ لوکاس نے فوراً ٹرے کمبر کے حوالے کر دی اور کہا، لگتا ہے آپ کو اس کا تجربہ ہے، اب سے مسز میراث کا کھانا آپ ہی پہنچایا کریں۔ کمبر نے چپٹنے ہوئے ٹرے پکڑنے کی کوشش کی، مگر اسی لمحے ایک مضبوط ہاتھ نے جھپٹ کر ٹرے درمیان سے چھین لی۔ یہ خود مہرباز تھا، میں لے جاتا ہوں، مہرباز نے پرسکون لہجے میں کہا۔ لوکاس اور کمبر حیران رہ گئے، انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنا مصروف جنرل خود کھانا پہنچانے جیسا کام کرے گا۔ وہ اپنی نوکری بچانے کے خوف سے بھی لرز گئے۔ جنرل مہرباز، یہ کام میں کر لیتا ہوں، کمبر نے جلدی سے کہا۔ لوکاس نے بھی متحد انداز میں کہا، جنرل مہرباز، ہم تو بس مذاق کر رہے تھے، میں خوشی سے ذمہ داری لوں گا، جلدی مسز مہرباز کی پسند جان لوں گا اور اچھی طرح خیال رکھوں گا۔ مگر مہرباز نے لاپرواہی سے کیفیٹیریا سے ایک سیٹ برتن لیے اور ٹرے کے ساتھ باہر نکل گیا۔ لوکاس اور کمبر وہیں کھڑے رہ گئے، کچھ سمجھ نہ سکے۔ مہرباز جاتے جاتے رکا اور کہا، تم دونوں جا کر اپنا کھا لو۔ پھر وہ سیدھا ڈورمیٹری کی طرف بڑھ گیا۔ کمبر ہکا بکا بولا، لوکاس، کیا جنرل مہرباز واقعی کھانا پہنچانے جا رہا ہے؟ لوکاس نے حیرانی سے سر ہلایا۔ ہاں، لگتا تو یہی ہے، کمبر نے سوچ میں ڈوب کر کہا۔ وہ اچانک اتنے خیال رکھنے والے کیوں ہو گئے ہیں؟ لوکاس نے دھیرے سے جواب دیا، لگتا ہے وہ مسز مہرباز سے ملنا چاہتے ہیں۔ کمبر نے پوچھا، کیا وہ واقعی مسز مہرباز میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ لوکاس نے بے ساختہ کہا، مسز مہرباز تو واقعی پسند آنے والی
ہیں؟ محبت بری، خوش اخلاق اور نرم مزاج۔ قمر نے آئی برو اٹھائے۔ مگر ان کی بچپن کی محبوبہ کا کیا وہ اب اسے پسند نہیں کرتے؟ وقاص کو یکدم ناگواری ہوئی۔ اس نے فوراً کہا، کون اسے پسند کرے گا؟ وہ ہمیشہ بناوٹی انداز میں معصوم بنتی ہے، ذرا سی بات پر رونا دھونا شروع کر دیتی ہے، اتنا چپک جاتی ہے کہ ہر وقت تنگ کرتی ہے، مجھے تو وہ ہر بار زہر لگتی ہے۔ قمر نے تاکید میں سر ہلایا۔ صحیح کہا، اگر جنرل واقعی سیلی کو پسند کرتے ہیں تو کب کا شادی کر لیتے۔ آج مسز میرواز ہمارے درمیان نہ ہوتی۔ وقاص نے کمبل کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کیفیٹیریا کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، چلو کھانا کھا لیں، اس کے بعد ہمیں مسز میرواز پر حملہ کرنے والوں کی تفتیش بھی جاری رکھنی ہے، پھر ڈرل کی تیاری اور دوسرے فوجی معلومات بھی دیکھنے ہیں۔ قمر نے آہ بھری، چلو کھاتے ہیں۔ کمرے کا دروازہ چرچرا کر کھلا تو مہروانیہ نے کتاب سے نظریں اٹھائی۔ جیسے ہی اس نے میرواز کو کھانا لاتے دیکھا، اس کا چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھا۔ آپ اچانک کھانا کیوں لے آئے ہیں؟ مہروانیہ نے حیرت سے پوچھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرواز پرسکون لہجے میں بولا، میں کچھ لینے آیا تھا، سوچا وقاص کی جگہ یہ کھانا بھی لے آؤں۔ اس نے کھانے کی ٹرے اور برتن میز پر رکھے اور پھر سیدھا بیڈ سائڈ ٹیبل کے پاس گیا، دراز کھولی اور بنا کچھ لیے دوبارہ بند کر دی۔ مہروانیہ نے سامنے ڈھیر لگا کھانے کو دیکھ کر الجھن محسوس کی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے شروع کرے۔ میرواز نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ وقاص کی طرف سے تمہارے لیے خیال رکھنے کا ایک طریقہ سمجھو۔ مہروانیہ نے ماتھے پر بل ڈال کر التجا بھری نظر ڈالی۔ یہ سب بہت زیادہ ہے، میں اکیلی یہ سب ختم نہیں کر سکتی۔ میرواز نے سنجیدگی سے کہا، کھانے کو ضائع مت کرنا۔ مہروانیہ تھوڑی دیر ساکت رہی۔ یہ جواب وہی تھا جس کی توقع تھی۔ فوراً پوچھ بیٹھی، آپ نے کھانا کھایا؟ ابھی نہیں۔ میرواز نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ مہروانیہ نے دونوں ہاتھوں سے برتن بڑھاتے ہوئے کہا، برا نہ مانیں تو آپ میرے ساتھ کھائیں، یہ سب میں اکیلی نہیں کھا سکتی۔ کچھ لمحوں کے تذبذب کے بعد مہرواز نے برتن قبول کر لیے اور بیٹھ گیا۔ مہروانیہ نے کمرے میں نظر دوڑائی۔ میں دیکھتی ہوں شاید اور برتن مل جائیں تاکہ ہم کھانا بانٹ لیں۔ مہرواز نے اس کی کلائی تھام کر بٹھا دیا۔ ضرورت نہیں ہے کہ ٹرے سے کھا لیتے ہیں، مہروانیہ نے سرگوشی میں کہا۔ جی ٹھیک ہے۔ مہرواز نے اس کی بینڈیج شدہ ہاتھ کو دیکھا۔ کیا میں تمہیں کھلا دوں؟ مہروانیہ نے آملیٹ کا نوالا اٹھایا۔ نہیں، میں خود کھا سکتی ہوں۔ وہ اسے آرام سے کھاتے دیکھ کر مطمئن ہوا اور ساتھ بیٹھ کر کھانے لگا۔ ٹرے دونوں کے درمیان تھی اور کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ وہ پوری شان کے ساتھ سیدھے بیٹھ کر کھا رہا تھا۔ اس کا انداز بیک وقت وقار اور پرکشش تھا۔ اس کے ہاتھ میں مہروانیہ نربس تھی، آہستہ آہستہ اور جھجکتے ہوئے کھا رہی تھی۔ اسے یوں دیکھ کر مہرواز نے ایک ٹشو میں مرغی کی ران لپیٹ کر اس کے سامنے رکھ دی۔ اٹھاؤ اور کھاؤ، اس نے حکم دیا۔ مہروانیہ نے فوراً سر ہلایا۔ اسے گوشت پسند نہیں تھا اور کوئی بہانہ سوچ رہی تھی۔ مہرواز نے سنجیدگی سے کہا، تمہیں صحت یاب ہونے کے لیے پروٹین کی ضرورت ہے، خود کھاؤ گی یا میں کھلاؤں؟ مہروانیہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، یہ بہت بڑی ہے، میں ختم نہیں کر سکوں گی۔ مہرواز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر مرغی کی ران تھما دی۔ جتنا کھا سکو کھا لو اور باقی میں کھا لوں گا۔ مہروانیہ نے سوچا انکار کرنا تکلف ہوگا۔ اس نے شرماتے ہوئے کہا، آدھی کھائی ہوئی ران آپ کو دوں تو عجیب نہیں لگے گا؟ مہرواز نے آگے سانس لی، کانٹا چھوڑا اور قریب آیا۔ مہروانیہ ساکت ہو گئی۔ اس کی نظریں مہرواز کی آنکھوں میں جمی رہیں۔ مسز میرواز، ہمیں شادی کو 2 مہینے ہو گئے ہیں۔ عام طور پر میاں بیوی بوسہ لینے اور ساتھ سونے کو معمول سمجھتے ہیں، تو پھر ایک مرغی کی ران بانٹنے پر جھجک کیوں؟ مہرواز نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں ذرا بھی جھجک نہ تھی۔ اس کے برعکس مہروانیہ کا دل بے قابو دھڑکنے لگا۔ پورا وجود آگ کی لپیٹ میں آ گیا اور گال سرخ ہو گیا۔ وہ نظریں جھکا کر لرزتے ہاتھوں سے مرغی کی ران کھانے لگی۔ اچانک شرما کیوں گئی؟ مہرواز نے نرمی سے اس کے گال کو چھوا۔ اس نے جلد کی حرارت نے مہرواز کو بھی ہلا دیا۔ دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رک سی گئی۔ مہروانیہ نے جلدی سے رخ پھیرا اور ران کھانے پر دھیان دیا۔ میں شرمائی نہیں ہوں، اس نے دبے لفظوں میں کہا۔ مہرواز نے مزید چھیڑنے کی بجائے خاموشی اختیار کر لی تاکہ خود پر قابو رکھ سکے۔ وہ کھانے میں مشغول ہو گیا اور مہروانیہ نے نادانستہ طور پر پوری ران ختم کر لی۔ ہڈیاں رکھتے ہوئے اس کے ہاتھ چکنے ہو گئے۔ مہرواز فوراً اٹھا، واش روم سے گیلا تولیہ لایا اور اس کے ہاتھ صاف کیے۔ یہ خیال انگیز حرکت مہروانیہ کے دل کو چھو گئی۔ وہ مزے لے لے کر چکن کھاتی رہی۔ مہرواز نے
جھکے سے اس کا چہرہ دیکھا، کھاتے وقت اس کے گول مٹول گال پھولے ہوئے لگ رہے تھے اور وہ مزید دلکش دکھائی دے رہی تھی۔ مہرباز کے لبوں پر ہنسی چھوٹ گئی۔ مہربانی نے حیرت سے دیکھا، کیا میرے چہرے پر کچھ لگا ہے؟ مہرباز نے ٹشو اٹھایا اور نرمی سے اس کا منہ صاف کیا۔ اب سب صاف ہے۔ مہربانی نے نظریں جھکا لی اور آہستہ سے کہا، شکریہ۔ مہرباز نے تولیہ ایک طرف رکھ دیا اور کانٹا اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، کچھ اور کھا لو، میں بھر گئی ہوں۔ کچھ لمحوں بعد مہرباز نے کہا، مجھے سبزیاں پسند نہیں، کیا تم میرے لیے تھوڑی کھا سکتی ہو؟ یہ سن کر مہربانی کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جی بالکل، اس نے کانٹا اٹھایا اور سبزیاں کھانے لگی۔ اب جب کہ اس نے مہرباز کے سامنے مرغی کی پوری ران کھا لی تھی اور منہ پر کچھ لگنے سے وہ بے ساختہ ہنس بھی چکا تھا، تو شرمانے کی گنجائش باقی نہ رہی۔ پرلطف کھانے کا سلسلہ جلد ہی ختم ہو گیا۔ لنچ کے بعد مہرباز نے مہربانیت سے کہا کہ وہ کچھ دیر آرام کرے، پھر وہ ٹرے ہاتھ میں اٹھائے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ڈورمیٹری کے باہر کمبر اور لوکاس نے مہرباز کو خالی ٹرے کے ساتھ نیچے آتے دیکھا۔ کمبر نے جھک کر آہستہ سے کہا، جنرل فرزاد نے تو کھانے میں کھاتا وقت لگا دیا، شاید مسز فرزاد سکون سے کھاتی ہوں گی۔ لوکاس نے مسکرا کر جواب دیا، لیکن وہ کافی خوشگوار موڈ میں لگ رہے ہیں۔ جیسے کہ مہرباز قریب آیا، لوکاس نے ہلکے طنز سے کہا، اب یہ موڈ بدلنے والا ہے۔ مہرباز دونوں کے سامنے آ کر رکا۔ جنرل فرزاد، دونوں نے ایک زبان ہو کر سلام کیا۔ مہرباز کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا، وہ آگے بڑھ گیا اور ٹرے پکڑتے ہوئے حکم دیا، لے جاؤ، ابھی طرف صاف کر دو۔ جی حضور۔ دونوں نے ٹرے پکڑ لی اور کمبر کے ساتھ چلتے ہوئے مہرباز کے پیچھے چل پڑا۔ ملزم کا کوئی سراغ ملا؟ مہرباز نے سخت لہجے میں پوچھا۔ کمبر نے جواب دیا، ہم نے مشکوک افراد کو 12 تک محدود کر دیا ہے، تفتیش جاری ہے۔ لیبارٹری کا کام کہاں تک پہنچا؟ مہرباز نے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے سوال کیا۔ ابھی تک رکاوٹیں ہیں، سب پروفیسرز پریشان ہیں اور نئے شامل ہونے والے ڈاکٹرز ہاورڈ بھی کوئی حل نہیں نکال پائے، کمبر نے بتایا۔ مہرباز کے چہرے پر اندھیرا چھا گیا، اس نے قدم تیز کر لیا۔ لائٹ سپیڈ بولٹ پروگرام ٹھیک کیا گیا یا نہیں؟ پروگرام پر مسلسل کسی پراسرار ہیکر کے حملے ہو رہے ہیں، پیش رفت بہت سست ہے، کمبر نے جواب دیا۔ مشق کب ہونی ہے؟ کمبر جھجکا کچھ بے یقینی کے ساتھ بولا، وہ مہرباز کی جھنجھلاہٹ بڑھ گئی۔ مسائل ایک کے بعد ایک پہاڑ کی طرح سامنے آ رہے تھے۔ صاف صاف کہو، اس نے دباؤ ڈالا۔ اوپر سے اطلاع ملی ہے کہ مشق کے مقام پر دھماکہ خیز مواد ملا ہے، اس لیے فی الحال مشق منسوخ کر دی گئی ہے۔ کمبر کے لہجے میں مایوسی تھی۔ مہرباز ایک دم رک گیا، اس کا وجود بھاری ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبا ہوا لگ رہا تھا۔ کمبر اور لوکاس نے اس کی حالت کی سنگینی کو محسوس کیا، مگر وہ اس کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتے۔ لوکاس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، جنرل فرزاد، ایک اور اطلاع بھی دینی ہے۔ پے در بری خبریں سننے کے بعد مہرباز کے چہرے پر کوئی خاص رد عمل کہو۔ مسز سہرابیاں برکزئی دوبارہ ریسرچ ڈپارٹمنٹ کی گئی تھی، ان کے چند پروفیسر سے سخت چھوٹ ہوئی ہے، وہ انہوں نے مہرباز نے پریشانی کے بیچ دبا کر گہری سانس لی۔ سہرابیہ کی حرکتیں ہمیشہ سے اس کے لیے درد سی رہتی تھیں۔ کیا ہوا؟ وہ بے صبری سے بولا۔ انہوں نے ڈاکٹر لارنس کی آنکھ لیب کی بوتل سے زخمی کر دی۔ مہرباز کے ہاتھ مٹھی میں بند ہو گئے۔ مسائل ایک کے بعد ایک بڑھ رہے تھے اور سہرابیہ کی نااحتیاطیاں ان میں سب سے قابل برداشت تھیں۔ اسے فوراً قابو میں کرو اور واپس فینیشیا بھیج دو، مہرباز نے غصے سے حکم دیا۔ لوکاس نے اس کے غصے کو بھانپ کر گھبراہٹ سے کہا، جنرل فرزاد، میں سہرابیہ نے آپ کے رد عمل کا اندازہ لگا لیا تھا، اس لیے وہ روپوش ہو گئی ہیں، ہم ابھی تک انہیں ڈھونڈ نہیں پائے۔ سہرابیہ کی خودسری اور حد سے بڑھی ہوئی بدتمیزی کے تصور نے مہرباز کو غصے کو مزید بھڑکا دیا۔ اس نے مٹھی کس لی اور تیز قدموں سے دفتر کی عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ کمبر اور لوکاس پریشانی سے اس کے پیچھے چلتے رہے۔ رات گئے والے کلاک نے 11:55 بجائے۔ مہربانی نیند کے بوجھ سے آنکھیں کھولنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ ایملی نے اسے نہلانے اور دوائی دینے میں مدد کی تھی، وہ اب تک سو جانی چاہیے تھی، مگر اس کا ذہن مہرباز پر اٹکا ہوا تھا۔ اسے فکر تھی کہ وہ خود کو بہت زیادہ تھکا رہا ہے اور اپنی صحت خراب کر لے گا۔ اسی سوچ میں اس کی آنکھوں کو سکون نصیب نہیں ہوا۔ اچانک دروازے کی گھنٹی بجی۔ مہربانیاں فوراً بستر سے اچھلی اور بے تابی سے دوڑ کر دروازہ کھول دیا۔